الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى في كتابه الحكيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. تمام تعریفیں حمد و ستائش کی گرائی بزرگ کی عظمت و جلالت اس پاک پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مدبر و کارساز ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے اپنے نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ نے حضرت انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور انسانی جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر انتہائی متوازن اور انتہائی مرتب ہے. گویا انسانی جسم کے اعضاء توازن اور حسن ترتیب میں بے مثال ہیں. جس عضو کو اللہ نے جہاں رکھ دیا ہے تھوڑا سا بھی اس کو آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ انسانی شکل بدنما ہو جائے گی. چاہے انسانی جسم کا چھوٹا حصہ ہو یا بڑا حصہ ہو، جو جہاں اللہ نے رکھ دیا وہی ٹھیک ہے. اور اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. وہ اللہ کی ذات ہے
کہ جس چیز کو بھی اس نے پیدا کیا، جس چیز کو بنایا، بہت اچھا بنایا. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اس نے انسان کی پیدائش جو ہے وہ مٹی سے کی. اس کے بعد آگے فرمایا ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، پھر اس کی نوک پلک کو درست کیا. اللہ نے مٹی کا پتلا بنایا حضرت آدم کا، اس کی نوک پلک کو سنوارا اور اس میں روح ڈوبی. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، تمہیں برابر بنایا اور تمہارے نقش کو درست کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اللہ نے چاہا تمہیں جوڑ کر بنا دیا. کتنی صورتیں دنیا میں ہیں، کتنی شکلیں دنیا میں ہیں، مگر کسی ایک شکل کو آپ نہیں کہہ سکتے یہی سب سے بڑھیا شکل ہے. یہ اللہ کی کاریگری ہے، اس کی قدرت ہے اور بناوٹ ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ اللہ کی ذات بابرکت ہے جو تمام لوگوں میں سب سے بہترین تخلیق کرنے والی ذات ہے. تو گویا اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمیں عزت بخشی، بہترین جسم ہمیں عطا کیا، بہترین ترتیب اور بہترین توازن، اور اس ترتیب اور اس توازن کو برقرار رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں مزید نکھار پیدا کرنا یہ مستحسن چیز ہے. اور اللہ کی جو خلقت ہے، بناوٹ ہے، اس میں بگاڑ پیدا کرنا مذموم عمل ہے. اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا موضوع کیا ہے. وہ ہے زیب و زینت. کہ زیب و زینت یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور بالخصوص عورتوں کی فطرت میں زیادہ داخل ہے مردوں کے مقابلے میں. قرآن کہتا ہے اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، زیب و زینت اور عورت یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ان کی پرورش ہی زیب و زینت میں ہوئی. اس لیے زیب و زینت کے آداب جو عورتوں سے متعلق ہیں وہ زیادہ ہیں، اور زیب و زینت کے حوالے سے جو رخصتیں عورتوں کو ملی ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اس لیے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ زیب و زینت، اپنے جسم کو، اس کے توازن کو، اس کے حسن کو برقرار رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اچھا پہننا، اچھا دکھنا یہ ہماری شریعت میں مطلوب ہے، مستحسن عمل ہے. اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنو آدم، آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے. یواری سوآتکم، یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے. وریشا، اور تمہارے لیے زینت کا بھی سبب ہے. شرمگاہوں کو چھپاتا ہے لباس، اور زینت آدمی سے اختیار کرتا ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده. اے نبی کہہ دیجیے کون ہے وہ کہ وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے، نکالی ہے، کون اس کو حرام قرار دے سکتا ہے؟ اور جو پاکیزہ روزیاں اللہ نے عطا کی کون اس کو حرام کر سکتا ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. ایک صحابی رسول آتے ہیں نبی کی خدمت میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ انی رجل حبب الی الجمال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی مجھے بہت پسند ہے. وقد اوتیت منہ ما ترى،
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے حسن و جمال عطا کیا گیا ہے. خوبصورت صحابی تھے, بڑے حسین و جمیل. تو کہنے لگے اللہ کی طرف سے ایک تو مجھے خوبصورتی ملی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور خوبصورتی مجھے بہت پیاری چیز ہے. انی لا احب ان یفوقنی احد فی شراک نعلی او فی شسع نعلی. کہتے ہیں میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی آدمی میرے جوتے کے پھیتے کے برابر بھی وہ مجھ سے آگے نکل جائے. جوتے کے پھیتے میں بھی کوئی میری برابری کرے. مطلب یہ ہوا کہ میں چاہتا ہوں میرا کپڑا سب سے اچھا ہو, میرا جوتا سب سے اچھا ہو, جوتے کے پھیتے کے برابر بھی میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ سے آگے نکل جائے. ہوتا ہے کچھ لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے کہ آدمی ٹھیک ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو, اس کا جوتا اچھا ہو, اس کے بال اچھے ہوں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گھمنڈ میں تو داخل نہیں ہے, تکبر میں تو داخل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کیا ہے؟ حق کو جھٹلا دینا, حق واضح ہونے کے بعد اس کو میٹ دینا, اس پہ عمل نہ کرنا. وغمط الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا. ہم چنی دیگرے نہیں, ارے ہمارے یہاں تم کون ہوتے ہو؟ ہمارے دادا 70 بیگھا پودینہ بوتے تھے, ہمارے دادا کے دوارے پہ اتنے ہاتھی جھومتے تھے. آدمی فخر ہے, تم کیا 4 دن ہوا ہے جمعہ ابھی تم پیسہ دیکھ لیے ہو. آدمی جو ہے نا دوسروں کو حقیر, ارے تم کب سے اتنا بڑھیا لیلن کا کپڑا پہننے لگے, تمہارے باپ دادا تو کوئی پھٹائی پرانا پہنے تھے. یہ لوگوں کی تحقیر ہے, تذلیل ہے, اور یہ تکبر ہے. آپ چاہتے ہو کہ میرا جوتا سب سے اچھا رہے, میرا کپڑا سب سے اچھا رہے, ٹھیک ہے, یہاں تک معاملہ ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کو حقیر سمجھنا, تانے دینا اور ان کی تذلیل کرنا, ان کے جذبات کو مجبور کرنا, اور حق بات کو سامنے آ جائے تو آدمی اکڑ جائے, میں نہیں اس کو قبول کر سکتا, میری پرسنالٹی کیا ہے اور میں سب سے اچھا انسان ہوں, میں اس کو قبول نہیں کر سکتا. تو یہ تکبر ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ زیب و زینت اختیار کرنا شریعت کے اندر یہ اچھی چیز ہے, کوئی مذموم عمل نہیں. اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت معمولی کپڑا, گھٹیا کپڑا پہنے ہوئے تھے جو ان کے حال کے مناسب نہیں تھا. تو آپ نے ان سے پوچھا الا کمال, تمہارے پاس مال ہے؟ کہنے لگے من کل المال قد آتانی اللہ, اللہ نے مجھے مال کی ساری کیٹیگریاں اللہ نے مجھے عطا کی ہے. میرے پاس اونٹ ہے, میرے پاس گھوڑے ہیں, میرے پاس بکریاں ہیں, میرے پاس غلام ہیں. یہی ساری چیزیں اس وقت ہوا کرتی تھی. سب اللہ نے نوازا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندے, جب اللہ نے تجھے دولت سے نوازا ہے, ساری چیزیں عطا کی ہیں, فإن اللہ يحب ان يرى اثر نعمته علیک, اللہ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر تمہارے اوپر دکھے. اس کی نعمت کا اثر دکھنا چاہیے. جب تمہارے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر اس کا اثر دکھنا چاہیے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ زیب و زینت مطلوب چیز ہے. اور ایسے ہی ایک اور صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ میرا جوتا سب سے اچھا ہو, میرا کپڑا سب سے اچھا ہو. تو آپ نے فرمایا, جب یہ حدیث آپ نے فرمائی لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کہیں یہ بھی تکبر تو نہیں ہے, میں چاہتا ہوں میرا جوتا اچھا ہو, میرا کپڑا اچھا ہو. آپ نے فرمایا نہیں یہ خوبصورتی ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اور الکبر بطر الحق وغمط الناس, جو ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے کوٹ کی کہ تکبر یہ حق کو جھٹلانا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. اچھا, کچھ روایتیں ایسی ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سادہ سہانا پہننا تواضع کے طور پہ, خاکساری کے طور پہ, جیسے ایک آدمی عابد ہے, زاہد ہے, بہت زیادہ دنیا سے اس کو وہ نہیں ہے, شغف نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو آدمی اگر سب کچھ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن تواضعاً اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اچھا لباس پہننا تو اس کی بھی فضیلت ہے. یہ تب کیا کرو, آپ کہو گے ایک طرف
अच्छा पहनने की बात हो रही है, दूसरी तरफ यहाँ ये कहा जा रहा है, वो हदीस पहले सुन लीजिए। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन तरकल लिबासा व हुवा कादिरुन अलैहि तवाज़ुअन लिल्लाह, जो आदमी अच्छा लिबास पहनना छोड़ दे, हालांकि वो अच्छा लिबास पहनने पे कुदरत रखता है, खाकसारी के लिए, ज़ुहद के तौर पे, वरा के तौर पे, तवाज़ु के तौर पे, युखय्यरुल्लाहु यौमल क़ियामति अला रूसिल खलाइक मिन अय्यि हुललिल ईमानी शाआ, अल्लाह क़यामत के दिन तमाम बंदों के सामने उसे अख्तियार देंगे कि ईमान का जो भी जोड़ा वो पसंद करेगा, यानी जन्नत का वो जोड़ा जो अहले ईमान पहनेंगे, उसमें से जो जोड़ा वो सेलेक्ट कर लेगा, वो जोड़ा अल्लाह अता करेंगे। देखिए, अब आप कह सकते हैं कि हदीस में तो लड़ गई, जबकि अगर हदीस सही होती है तो लड़ती नहीं है, वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लड़ गई है। उलमा ने इसका कई जवाब दिया है। मैं अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह का एक फतवा आपके सामने नकल करता हूँ, इससे आपको समझने में आसानी हो। फरमाते हैं अल्लामा, लिबास की असल में कई हालतें होती हैं। एक आदमी को डर है कि यार अच्छा पहनूंगा तो कहीं दिल में तकब्बुर ना आ जाए, तो आदमी छोड़ देता है, तो ठीक है, उसके लिए ये ठीक है। लेकिन अगर आपको तकब्बुर का डर नहीं है तो अच्छा पहनिए, यही मुस्तहब, ये आपके हक में मुस्तहब है। लेकिन जिस आदमी को डर है कि यार वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने ऊपर, यार वो तकब्बुर में मुब्तला ही हो जाएगा, तो ठीक है, वो छोड़ दे। और ऐसे ही अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लिबास की कई हालतें होती हैं। अगर आदमी ऐसे लोगों के दरमियान रह रहा है, कोई बड़ा आदमी है, अल्लाह ने उसे नवाजा है, लेकिन वो ऐसे लोगों के दरमियान रह रहा है जो बिल्कुल मुतवस्सित किस्म के, मीडियम किस्म के लोग हैं, या बिल्कुल निचले दर्जे के लोग हैं, तो ऐसे लोगों के दरमियान अगर वो आदमी जो बड़ा आदमी, रईस आदमी है, अगर वो भी अच्छा पहनना छोड़ देता अपने भाइयों की रियायत करते हुए, यार सब लोग जिस तरह पहनते हैं, हमारे माशरे में सब अक्सर जो है ना वो मुतवस्सित किस्म के लोग हैं, तो उसके लिए ये ठीक है। लेकिन अगर आदमी ऐसी सोसाइटी में रहता है, ऐसी कम्युनिटी में रहता है जहां सारे खुशहाल लोग हैं, सारे रोसा हैं, शरफा हैं, तो ऐसी सूरत में उसके लिए अच्छा पहनना बेहतर है, अच्छा पहनना बेहतर है। और लिबास की कई हालतें होती हैं। देखिए, कुछ हालतें ऐसी होती है जहां सादा पहनना बेहतर होता है। मिसाल के तौर पे मरनी करनी हो गई, मैयत हो गई, अब वहां आदमी तड़कीला भड़कीला जर्क बर्क लिबास पहन के जाएगा तो जरा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि ये चीजें आखिरत की याद दिलाती है। अलबत्ता ईद आ गई, बकरीद आ गई, शादी ब्याह है या कुछ मेहमानों का इस्तकबाल करना है, तो यहाँ पर याद रखिए आपको अच्छा ही पहनना है, जो अल्लाह ने आपको नवाजा है, जितनी आपकी ताकत, जो सबसे अच्छा जोड़ा है वो आप पहनिए, ये सुन्नत है। यहाँ पर अगर कोई कहे कि नहीं नहीं जी मैं बड़ा खाकसार हूं, मैं बड़ा अल्लाह वाला हूं, मैं ईद में भी वही पुराना धुराना ही पहनूंगा, ये सुन्नत नहीं है। ये सुन्नत कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद बकरीद के लिए खास जोड़े आपने तैयार करा रखे थे। खास तौर से जब कोई डेलीगेशन आता था आपसे मिलने के लिए, कोई वफद आता था, कुछ लोग बाहर से मिलने के लिए आते थे, मेहमानों का आप इस्तकबाल करते थे, उस वक्त आप खुसूसी जोड़ा पहन के उनके सामने आते थे, खुसूसी जोड़ा पहन करके आप उनके सामने आते थे, तो उस वक्त अच्छा पहनना है। और कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो सजे सजाए थे, ढले ढलाए थे। आपके हुस्न और जमाल का अगर मैं तज़किरा करूं, एक दूसरा मौजू है कि साहबी फरमाते हैं कान्नहु सीगा मिन फिज़्ज़ा, आपका बदन चांदी से ऐसे लग रहा था कि ढाल दिया गया हो, मगर उसके बावजूद भी कभी कभी आप सुर्ख जोड़ा भी पहनते थे। हजरत जाबिर इब्न सुमरा कहते हैं राइतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलति ज़ियान, चांदनी रात थी, मैंने कायनात के इमाम मदनी सरदार को देखा, आप लेटे हुए हैं, वालैहि हुल्लतुन हमरा, सुर्ख जोड़ा पहने हुए हैं। मैं कभी चांद को देखता, कभी अपने महबूब को देखता, मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि दोनों में कौन ज्यादा खूबसूरत है। आखिर में मेरे दिमाग ने यही डिसीजन लिया कि मेरा महबूब, मेरा जमीन का चांद आसमान वाले चांद से ज्यादा खूबसूरत है। उसके बावजूद भी इतने खूबसूरत महके महकाए, जो आपका एक बार हाथ थाम लेता था, जो आपसे मुसाफा कर लेता था, काफी देर तक वो
اپنے ہاتھ میں خوشبو محسوس کرتا تھا. خادم رسول حضرت انس کہتے ہیں واللہ ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ, کسی ریشم کو میں نے نبی کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا. ولا شممت مسکا ولا عنبرا قط اطیب من عرق رسول اللہ, نبی کے پسینے سے زیادہ میں نے کبھی مشک و عنبر کو بھی مہکتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کا پسینہ بھی مہکتا تھا, آپ کا بدن بھی مہکتا تھا, اس کے باوجود بھی اس طرح آپ خوشبو لگاتے تھے. خوشبو آپ کو بڑی محبوب چیز تھی, خوشبو لگاتے تھے. اچھے جوڑے مختلف مناسبات پہ آپ پہنتے تھے, بڑے بال آپ رکھتے تھے. بال بھی خوبصورتی کی علامت, یاد رکھیے. آپ بڑے بال رکھتے تھے, لما جما وفرا, کان کی لو تک یا کندھے کی لو تک یا گردن سے ٹچ بال ہوتا تھا آپ کا اکثر اوقات میں. لیکن پہلے ہمارے علماء بھی زلف رکھا کرتے تھے, اور جب سے ٹپوریوں نے اسے لے لیا نا, علماء اب اس سے بچنے لگے. اب علماء اس سے بچنے لگے چونکہ اب یہ بڑے بال اگرچہ وہ اس طرز پہ نہیں رکھتے ہیں, اس میں اسٹائل بناتے ہیں, نہ جانے کیا کیا, کوئی گجری کٹا کے گھوم رہا ہے, کوئی کچھ کٹا کے گھوم رہا ہے, لیکن بڑے بال اب بڑی لٹیں جو زلفیں وہ اب ٹپوریوں نے اختیار کر لیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ علماء عام طور پہ اب اس سے بچتے ہیں, ورنہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہمارے بہت سارے مشائخ علماء جو ہے نا وہ زلف رکھا کرتے تھے. تو کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں من کان لہ شعر فلیکرمہ, جس کے پاس اللہ نے جسے بال کی نعمت عطا کی ہے, خوبصورتی کی علامت, اسے چاہیے کہ اس کی عزت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تھے, تیل لگاتے تھے, سنوارتے تھے, اپنی داڑھی میں آپ کنگھی کرتے تھے. ہاں تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ تو زیب و زینت کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب میں جو مین ٹاپک پہ میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا, مردوں کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے. بس مردوں کے لیے ٹخنے سے نیچے پاجامہ نہیں ہونا چاہیے, ریشم کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے, یہ مردوں کے لیے آداب میں داخل ہے, اس کی رعایت کرنی. اتنا باریک بھی مرد کپڑا نہ پہنے تنگ اور چست کی ان کی شرمگاہیں نظر آئیں. یہ چند چیزیں ہیں, لیکن زیادہ آداب جو ہیں وہ عورتوں سے متعلق. زیب و زینت, میں نے پہلے کہا کہ زیب و زینت اور عورت لازم ملزوم ہے. عورت یقیناً زیب و زینت کر سکتی ہے, جو شادی شدہ ہے وہ بھی, جو غیر شادی شدہ ہے وہ بھی, لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, شرعی حدود میں رہتے ہوئے عورت زیب و زینت یقیناً کرے گی. اس لیے کہ عورت کو آپ زیب و زینت سے دو نظریے پائے جاتے ہیں ہمارے وہاں عورتوں کی زینت کے حوالے سے. ایک طرف ایک نظریہ تو یہ ہے جو لوگ کٹر پنتھی ہوتے ہیں, نہیں جی عورتوں کو باہر کی دنیا سے کیا لینا دینا, اور بہت اچھا پہننا, زیب و زینت کرنا, بہت زیادہ زیورات, گہنے اور میک اپ کے سامان, اس سے عورت کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. عورت بس امور خانہ داری, بس گھر کے اندر رہے, کام کاج کرے, ہنڈی پتیلی مانجے, کچن سنبھالے, بچوں کی پرورش, اس سے آگے اس کو ہم نکلنے نہیں دیں گے. میرے بھائیوں, عورت یقیناً گھر کی ملکہ ہے, گھر کی چہار دیواری میں رہے گی, لیکن ضرورت پڑے گی تو وہ باہر بھی نکلنے کی ہماری شریعت اجازت دیتی ہے. اور ایسے ہی زیب و زینت آپ دیکھیے, زیورات مردوں کے لیے حرام کر دیے گئے سونے چاندی کے, عورتوں کے لیے کیوں نہیں حرام کیے گئے؟ کیوں نہیں حرام کیے گئے؟ اس لیے کہ عورت کی فطرت میں داخل ہے. دنیا کا کوئی بھی گفٹ لا کے عورت کو دے دو, عورت خوش نہیں ہوگی جب تک سونا لا کے نہیں دو گے, اور سونا مل جائے تو سبحان اللہ. ہاں, عورتوں کی فطرت میں داخل ہے بھائی. تو ہم کون ہوتے ہیں فطرت سے بغاوت کرنے والے؟ تو ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو کٹر پنتھی لوگ ہیں, اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے عورت کو شمع محفل بنا دیا, مارکیٹ پروڈکٹ بنا دیا, جنہوں نے عورتوں کو اشتہار کا ذریعہ بنا دیا, ایڈورٹائز کا, کہ جہاں بھی دیکھو کسی بھی سامان کا اشتہار کرنے, اس کو مشتہر کرنے کے لیے کوئی بھی عورت جو تقریباً نیم لباس میں ہوتی ہے, وہ صابن تیل سے لے کے معمولی چیزوں سے لے کے بڑی بڑی چمچماتی ہوئی گاڑیوں تک کا اشتہار وہ عورتوں کے حوالے سے اس کا پرچار کیا جاتا ہے. تو ایک طرف تو عورتوں نے اس کو مارکیٹ کا سامان بنا دیا, شمع محفل بنا دیا, گھروں سے نکل گئی. اسلام بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہے. عورت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ,
عورتوں تم گھروں میں جمی رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرو. زیب و زینت یقیناً عورت کرے گی لیکن اجنبی مردوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرے گی. خاص طور سے جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سگار کریں گی. مطلوب ہے یہ ایک عورت کو چاہیے اچھی حالت میں رہے, اچھے لباس میں رہے, زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے اختیار کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تھے, ڈائریکٹ گھر نہیں جاتے تھے, پہلے مسجد میں آتے, وہاں سے صحابہ کے بھی یہی معمول تھا, میسج بھجواتے تھے. پتہ نہیں عورت کس حال میں, بال کھلے ہوئے ہیں چڑیل کی طرح بیچارے, شوہر نہیں ہوتا تو عورتیں اہتمام نہیں کرتی. اب ڈائریکٹ گھر پہنچ گئے اور بیوی کو کسی ایسی حالت میں آپ نے دیکھ لیا جو حالت آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ کے دل میں نفرت آ سکتی ہے. اس لیے مسجد میں آتے تھے, پہلے میسج بھجواتے تھے کہ ہم تشریف لا چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں گھر کو آنے والے ہیں, تاکہ عورت اپنا حلیہ درست کر لے, اپنا حلیہ. لیکن یہ چیز صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, ہمارے مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں سے بڑی شکایتیں رہتی ہیں مردوں کو کہ عورت ہر دم کچن میں گھسی رہتی ہے, جب دیکھو جب وہ گھر کا کام کرتی رہتی ہے, شوہر تھکا مادہ آتا ہے تو عورت اس کے لیے کوئی زیب و زینت کا اور بناؤ سگار نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. لیکن یہ چیز مردوں کے لیے بھی ہے کہ مرد بھی اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے, انی احب ان اتزین لامراتی, میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے میں زینت اختیار کروں جیسے کہ میری بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے زینت اختیار کروں اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے. تو دونوں طرف سے یہ معاملہ مطلوب ہے. شوہر گٹکے کھاتا ہے, پان چباتے رہتا ہے, بیڑی سگریٹ پھونکتے رہتا ہے, منہ سے غلاظت کے پھبکے پھونکتے ہیں, عورت کے پاس آتا ہے, عورت نفرت کرنے لگتی ہے, اسے بدبو برداشت نہیں ہوتی ہے. یہ کہاں کا جناب والا انصاف ہے؟ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی سجی سجائی رہے تو آپ بھی اپنا اہتمام کرو, آپ بھی ایسی غلیظ چیزوں کو پہلے چھوڑو, اپنا حلیہ درست کرو, اپنا لباس درست کرو, اپنا طور طریقہ درست کرو. جس طرح آپ پسند کرتے ہو کہ آپ اچھی حالت میں رہو, آپ کی بیوی بھی چاہتی ہے کہ آپ اچھی حالت میں رہیں. تو عورتوں کی زینت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے عورت کے لیے جائز نہیں ہے, اور چاہے عورت ہو یا مرد ہو دونوں کے لیے ہے, مشابہت نہیں ہونی چاہیے. زینت اختیار کرو لیکن مشابہت نہیں ہونی چاہیے. مرد عورت کی نقالی نہ کرے, عورت مرد کی نقالی نہ کرے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, لعن رسول اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء, لعنت بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ جو عورتوں کی نقالی کرتے ہیں. والمتشبہات من النساء بالرجال, ان عورتوں پہ بھی لعنت آئی ہے جو عورتیں مردوں کی نقالی کرتی ہیں. اور نقالی صرف لباس میں نہیں ہوتی ہے. عورت اگر مردوں جیسا لباس پہننے لگے, مردوں جیسے پینٹ پہننے لگے, مردوں جیسی ٹی شرٹ پہننے لگے, مردوں جیسا جوتا پہننے لگے, مردوں جیسا عینک لگانے لگے, مردوں جیسا ہیئر اسٹائل بنا لے, یہ سب مشابہت میں داخل ہے. اور اسی طریقے سے انداز گفتگو بھی داخل ہے, چال ڈھال بھی داخل ہے. ایک عورت بولتی ہے تو مردانہ لہجے میں بولتی, عورت کا لہجہ اس میں نسوانیت ہوتی ہے. بہت ساری عورتوں کو دیکھا, کہتے ہیں یہ دادا ہو یہ ایریا, بہت سی عورتیں بھی ماشاءاللہ دادا بنتی. ارے بننا ہے تو دیدی کو تو دادا کا ہی بنتی ہو بھائی. تو وہ ہوتی ہی ایسی ہیں کہ وہ جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ کہیں بھی آ کر کے مردوں کی محفل میں 50 گالی سنا کے چلی جائے, کہتی ہے ایریا ایک دادا ہو. لعنت آئی ہے ایسی عورتوں پہ جو عورتیں مردوں کی نقالی کرتی ہیں بولنے میں اور چلنے میں. عورت کی چال میں بھی نسوانیت ہوتی ہے, شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے. اب ایک عورت اگر گھر سے نکلتی ہے مردوں کے بیچ میں, سڑک کے بیچوں بیچ میں سینہ تان کے چلتی ہے, کوئی پرواہ نہیں اسے. مردوں کو بھی دھکا مارتے ہوئے چلتی, اس کو کیا بولیں گے آپ؟ عورت بولیں گے. میرے بھائیو ایسی عورتوں کو کہا گیا الرجلہ من النساء, مردانہ عورت, مرد چھاپ عورت. اور سنو وعید آئی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعن رسول ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی میں سے فرمایا الرجلۃ من النساء, وہ عورت جو مردوں کی طرح مردانہ چال ڈھال اختیار کرتی ہے.
اور مشابہت کی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھو دونوں طرف ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. ہاں کہ صرف عورتوں کے لیے سنا کہ چلے گئے مولوی صاحب، مردوں کو سروں پہ بٹھا دیا، داڑھی مڑاتے ہمارے بھائی، یہ بھی مشابہت ہے. عورت کے چہرے پہ فطری طور پہ اللہ نے داڑھی نہیں اگایا، داڑھی نہیں اگایا، اگتی نہیں داڑھی. اور اگر داڑھی اگ جائے، داڑھی کے کچھ بال اگر کسی عورت کے چہرے پہ یا مونچھ، تو یہاں اجازت ہے کہ اس کو وہ اکھاڑ دے، اس لیے کہ پھر وہ مردوں کی طرح لگنے لگے. اور شریعت نہیں چاہتی ہے کہ عورت مرد کی جیسا دکھے، تو مرد عورت کے جیسا کہے دکھے بھائی، یہ مشابہت ہے. اگر کوئی مرد اس طرح چلاتا ہے اور داڑھی مڑاتا ہے تو یقیناً یہ گویا عورتوں کی نقالی کرتا ہے، چہرہ مہرا بنا کے داڑھی مونچھ سارا صفا چک کر کے ایک آدمی عورتوں کی طرح اپنی شکل بناتا ہے، یہ بھی مشابہت میں داخل ہے. اسی طریقے سے وقت بہت کم ہے، زیب و زینت کے آداب میں سے جو چیزیں حرام ہیں عورتوں کے لیے وہ میں بتا رہا ہوں. ہاں یہ بات مت بھولیے کہ زیب و زینت آپ کے لیے ہے اور آپ کے لیے زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں، لیکن شریعت کے حدود میں رہ کے آپ زینت اختیار کیجیے. فرمایا اللہ کے وسلم نے لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ والنامسہ والمتنمسہ. لعنت آئی ہے اللہ کی اس عورت پہ جو اپنے بال میں دوسرا بال جوڑتی ہے بال کو لمبا کرنے کے لیے، اور جو عورت بال جوڑتی ہے یا جوڑواتی ہے دونوں پہ لعنت ہے. والواشمہ والمستوشمہ، جو اپنے بدن پہ گدنا گودتی ہے یا گدواتی ہے، جو ٹیٹو بناتی ہے یا بنواتی ہے. مسلم کو خواتین میں بھی پیروں کی نقالی کرتے ہوئے ٹیٹو بنانے کا بھی بات چل رہا ہے. ٹیٹو مشابہت بھی ہے، یہ لعنت آئی ہے ایسی عورتوں پہ جو اپنے بدن پہ کیا کرتی ہے، ٹیٹو بنواتی ہے، گدنا گدواتی ہے. اور ایسے فرمایا والنامسا والمتنمسا، لعنت ہے اللہ کی پھٹکار ہے ان عورتوں کے لیے جو اپنے چہرے اور ابرو کے بال اکھاڑتی ہیں اور جو اکھڑواتی ہیں. حضرت معاویہ بن سفیان جب حج کرنے آئے تو مدینہ آئے، اب مدینے کا منبر پہ کھڑے ہوئے اور بال کا ایک گچھا لے کر کے کھڑے ہوئے جسے عورتیں اپنے بال میں جوڑتی ہیں، بالوں کا ایک گچھا. کہنے لگے این علماءکم یا اہل المدینہ، او اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ کیوں نہیں برائیوں سے تمہارے علماء منع کرتے ہیں؟ پتہ یہ چلا معاشرے میں جب فواحش و منکرات کا غلبہ ہو جائے تو علماء کی پہلی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی نشاندہی کریں. او مدینہ کے علماء تم کہاں چلے گئے؟ تمہاری عورتوں نے یہ بال میں بال جوڑنا شروع کر دیا. سنو، جب بنو اسرائیل کی عورتوں نے اپنے بالوں میں بال جوڑنا شروع کر دیا تو وہ ہلاک ہو گئے. سب سے پہلے بنو اسرائیل ہلاک ہو گئے. ان کی عورتوں نے زیب و زینت میں دائرہ پھیلا کے بہت آگے نکل گئی تھی. زیب و جہاں بہت سارے اسباب تھے بنو اسرائیل کی ہلاکت کے، تو اسی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ ان کی عورتیں زیب و زینت میں بہت آگے نکل گئی تھی. اور ایک روایت میں صحیح ابن خزیمہ کی ان اول ما ہلک بنو اسرائیل سب سے پہلے ہلاک ہو گئے بان النساء الفقیر كانت تكلفه من الثياب والثياب ما تكلفه امرأة الغنی. سب سے پہلے بنو اسرائیل ہلاک ہو گئے. غریب کی بیوی اپنے شوہر سے وہ ڈیمانڈ کرتی تھی، زیورات کپڑے وہ ڈیمانڈ کرتی تھی جو مالداروں کی بیویاں کرتی تھی. نہیں لا سکتا تھا بیچارہ، غریب ہے، ڈاکے ڈالے گا، چوری کرے گا، گلا کاٹے گا اور کیا کرے گا. حرام کمانے لوگ ساتھی تھے بنو اسرائیل کے لوگ ہلاک ہوئے. تو اس لیے آج دیکھ لیجئے جگہ جگہ بیوٹی پارلر کھلے ہوئے. یہ جو ایبرو کا بال ہے یا چہرے پہ جو باریک باریک رومے آتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے. عورتوں کے چہرے پہ زیادہ بال نہیں آتے لیکن رومے وہ بھی عورت کو گوارا نہیں ہے، وہ بھی برداشت نہیں ہے، اور روئے کو بھی اکھاڑ پھینکتی ہے. اور یہ ایبرو اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے. دیکھو یہ ایبرو کے بال اگر تھوڑا اوپر چلے جاتا یا پیشانی تک آ جاتا بال کتنا خراب لگتا، مگر اتنا نہیں ہوتا ہے. بس اللہ نے بہت حساب سے بہت باریک اس کو بنایا ہے. اب اس باریک کو تم اور بھی باریک کر رہی ہو، اس کو خراش تراش اور دھاگے سے اور نہ جانے کن کن
چیزوں سے اس کو بالکل سوئی کے نوک کی طرح بالکل بناتی ہیں، اور بعض تو اس چکر میں ادھر ایبرو کے بال بھی اس کو باریک سے باریک کرایا ہوا ہے، آنکھوں میں لینس لگا کے فطری طور پہ جو حسن ہے یہ کالا اور سفید یہ حسن ہے، مگر عورتوں کو یہ حسن اچھا نہیں لگتا۔ اب تو فطرت ہی بدلتی جا رہی ہے، اب نہ جانے کیسے کیسے لینس آ گئے ہیں، وہ لینس ٹھوس کر کے آنکھوں میں بالکل جنگلی بلی کی طرح ایسا بالکل دیکھے جیسے بلی رات میں دیکھتی ہے نا تو آدمی ڈر جاتا ہے، بڑک کی جیسے اس کی آنکھیں جلتی ہیں۔ ارے کیا چکر بنا رکھا ہے، کیا تماشا بنا رکھا ہے یہ؟ ہاں یہ بیوٹی پارلروں میں یہ سارے تماشے ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ نے اتنا خوبصورت اتنی خوبصورت آنکھ عطا کی ہے۔ ہاں یاد رکھو میری بہنوں، یاد رکھو اگر تمہاری خلقت میں بگاڑ آ جائے، کوئی عیب ہو جائے، اس عیب کو تم درست کرا سکتی ہو، لیکن ایک چیز اگر عیب نہیں ہے اور پھر بھی تم اس کو بدل رہی ہو تو سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعن اللہ الواصلات والمستوصلات، اللہ کی لعنت ہے ان پہ جو بالوں میں بال جوڑتی ہیں جڑواتی ہیں، والواشمات والمستوشمات، اور جو ٹیٹو بنواتی ہیں یا گدنا گودتی ہیں گدواتی ہیں، والمتفلجات للحسن، لعنت ہے ان عورتوں پہ جو اپنے دانتوں میں گیپ کرا لیتی ہیں خوبصورتی بڑھانے کے لیے، دانتوں میں کشادگی کرا لیتی ہیں، والمغیرات خلق اللہ، لعنت ہے ان عورتوں پہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑ دیتی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو جو بگاڑنے پہ تلی ہے نا ان کے لیے لعنت ہے۔ باقی آپ زیب و زینت اختیار کرو، کریم پاؤڈر ساری چیزیں جو حد میں ہیں، وہ مانیت کہاں ہے بھائی؟ اچھا پہنے عورت زیور پہنے، لیکن اجنبی مردوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتوں کو چاہیے زیب و زینت کریں اپنے شوہروں کے لیے، اجنبی مردوں کے لیے زیب و زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو بذات خود ظاہر ہو جائے، جیسے چادر ہے یا کپڑے کا کنارہ وغیرہ ہے وہ دکھ جاتا ہے، وہ زینت کا اظہار صرف جائز ہے، اندرونی زینت نہیں، اجنبی مردوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج یہ جو بے حیائیاں اور فحاشیاں ان بیوٹی پارلروں میں جو ہو رہی ہیں، یقین جانیے بہت سے بیوٹی پارلروں میں اور مسلم محلوں میں کہاں اب سوئے ہوئے ہیں، مسلم محلوں میں غیر قوموں سے زیادہ آج بیوٹی پارلر کھل رہے ہیں۔ ہمارے ممبرا جیسے شہر میں اتنی مسلم آبادی ہے، ہر گلی میں ایک گلی میں دو تین پارلر آپ کو ملیں گے۔ ہاں نہ جانے کیا کیا وہاں جو ہے ہوتا ہے، اللہ کی پناہ۔ تو میری بہنوں زیب و زینت اختیار کرنا یقیناً تمہاری فطرت میں داخل ہے، لیکن زیب و زینت اپنے شوہروں کے لیے کرو۔ جو غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں وہ بھی اچھا پہنے، اپنے جسم کا خیال رکھیں، لیکن گھر کے اندر ہونا چاہیے، گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ تو زیب و زینت کے آداب ہیں، کچھ مردوں کے لیے میں نے بتائے، لیکن زیادہ آداب جو ہیں وہ عورتوں کے حوالے سے ہیں۔ تو زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے یہ جو میسج اور پیغام میں نے دینے کی کوشش کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہنیں جو یہاں آتی ہیں، برقعے میں آتی ہیں، پردے میں آتی ہیں، انہیں یہ چیز بری نہیں لگنی چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے میں نے کہا ہے، یہ آپ کے پاس جب علم ہوگا تو آپ دوسروں تک اس کو ریفر کریں گے، اس کو پہنچائیں گے، دوسری بہنوں کو آپ اس کی نصیحت کریں گے۔ اور چھوٹی چھوٹی بچیاں آج ہم لوگ ان کو لڑکوں والے ڈریس خرید کر کے بچپن سے، یار ابھی تو یہ بالغ نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کو لڑکوں والے ڈریس چلیں گے، یار آپ تربیت ہی غلط کر رہے ہو، بنیاد ہی غلط ہے۔ پہلی اینٹ جو آپ رکھ رہے ہو بنیادی آپ غلط رکھ رہے ہو، تو عمارت جو بنے گی وہ ٹیڑھی ہی بنے گی نا۔ آپ بچپن سے لڑکیوں کے لیے لڑکیوں والے ڈریس کہیں نہیں خرید کے دیتے ہو، آپ کیا ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں والے ڈریس خرید کے دیے جائیں، پہنائے جائیں؟ ہاں تو اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کو دین کی سچی سمجھ عنایت فرمائے، اور دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں زیب و زینت اور خوبصورتی اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔